سلمان کا حق کی شاندار کامیابی کا ایک سال ہم تو منا ہی رہے ہیں اور پوری دنیا بھی معترف ہے. کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور مزید ایڈونچر کرنے کی بھارت خواہش رکھے گا اس کے بعد؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوا تھا آپریشن سوئفٹ ریڈ ڈاٹ سے پہلگام میں جب ہوا تھا. اس کے بعد ہندوستان نے کوشش کی تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے 2 جہاز ان کے اس وقت گرے تھے اور اس وقت بھی ان کو سدکی کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر اب جو ہوا وہ تو بالکل ہی پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں، پاکستان کی ایئر فورس ہے، اس نے تو کمال ہی کر دیا. اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہندوستان کے لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. لیکن جو اس وقت پرابلم چل رہی ہے اقرا، وہ یہ چل رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ اینٹی مسلم ایک ماحول بن رہا ہے. ابھی جو کل بھی الیکشن کا رزلٹس آئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ویسٹ بنگال جیسا جو پروگریسو ایک صوبہ ہے، وہاں پر بھی بی جے پی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی ہے. اور جو نریندر مودی ہیں انہوں نے اب تک جو کیا ہے، پھر آپ دیکھیں کل جو بنو میں ہوا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ اس سے تو واضح ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اپنے جو یہ سمجھیے کہ ایمبیشنز ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ایک اور جو مارکا ہے ان کے جانے سے پہلے پہلے ہندوستان ضرور جو ہے وہ کوشش کرے گا، نریندر مودی ضرور کوشش کریں گے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک اس پہ حملہ کریں یا اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں کسی طریقے سے. اس لیے پاکستان کو، جس طرح آج آرمی چیف نے اپنی تقریر میں کہا بھی ہے کہ ہمیں اپنے جو دفاع ہے اس کو اور ناقابل تسخیر بنانا ہے، تو یہ جو فیلڈ مارشل نے بات کی ہے اس کو میرا خیال ہے کہ پرائم موٹیو ہونا چاہیے. اور یہ مارکہ حق کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ یقینی طور کے اوپر ہماری فوج، ایئر فورس، نیول وہ پہلے خود بھی تیاری کر رہے ہوں گے. لیکن آئی تھنک وی ہیو ٹو بی، ابھی جو ساری جنگیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اب فزیکل یا کنیکٹنگ وارز تو رہی نہیں ہیں، اب تو ایک ٹیکنالوجی وارفیئر ہے. اور اس وقت جو پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ٹیکنالوجی وارفیئر ہے اس میں اسپیشلی ہماری ایئر فورس نے بہت توجہ دی ہے، خصوصاً 2018-19 کے بعد سے. اور اب پاکستان کی ایئر فورس ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. ہمیں اپنے جو چائنا کے ساتھ اپنے جو لنکس ہیں، ترکی کے ساتھ جو لنکس ہیں، ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. امریکہ نے اس وقت جو F-16 کے ابھی جو ہوا اس کی میں پاکستان پر سے پابندی اٹھا لی، سو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے نئے نہج پہ ہیں. تو آئی تھنک اس وقت پاکستان کو اپنی جو ٹیکنالوجیکل استعداد ہے وہ بڑھانے کا سنہرا موقع ہے. سر، ابھی آپ نے بھارت کی وہ ویسٹ بنگال کے نتائج کی بات کی. اب اسی طرح ایک اور بہت ہی پروگریسو اور جن کا لٹریسی ریٹ بڑا اچھا ہے، تامل ناڈو. وہاں پر ایک وجے تلاپتی سی ایم منتخب ہو جاتے ہیں. انفیکٹ اپنی تقریر میں بھی کہتے ہیں کہ میرے سامنے اب یہ مسلمان مخالف ایجنڈا یا نہیں ایٹ لیسٹ چلے گا. آپ کو لگتا ہے ایسی پروگریسو وائسز ابھی بھی موجود ہیں جو اب کویسٹن بھی انفیکٹ مودی حکومت سے کر رہی ہیں کہ آپ تو سفارتی سطح پر بالکل تنہا ہو گئے ہیں اینڈ پاکستان از ایوری ویئر؟ نہیں، بہت کم ہو گئی ہیں. یہ جو سارا ساؤتھ انڈیا تھا وہاں پہ تو ہندواتہ کی یا بی جے پی کی کوئی سے ہی نہیں تھی. اب بڑی مشکل سے تامل ناڈو میں ایک جو ہے وہ بی جے پی الیکشن ہاری ہے. اور وہاں پر بھی جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ ابھی وہ دیکھیں گے کہ وہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کانگریس کے ساتھ الائنس کرنا ہے یا وہ کیسے اس کو جو ہے وہ آگے الائنس انہوں نے بنانا ہے، کرنا ہے. لیکن اوور آل جو اصل تو وہاں کا جو جو جھٹکا ہے وہ تو ساؤتھ بنگال کا ہے، سوری ویسٹ بنگال کا ہے. ویسٹ بنگال میں 15 سال تو کمیونسٹوں نے حکومت کی ہے. اور وہیں اوور آل سیکولر طاقتیں جو ہیں وہ مسلسل کمزور ہو رہی ہیں ہندوستان میں. اور اس میں جو کانگریس ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ سیکولر طاقتوں کو تو ظاہر لیڈ تو کانگریس نے کیا ہے. لیکن بہرحال میرے خیال کے اندر جو اس وقت کی ایک ہندواتہ کی پالیٹکس ہندوستان میں آ رہی ہے وہ اس ریجن کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور اگلی جو ڈپلومیسی ہے دیکھتے ہیں کہ آپ وہ کیسے اپنی ڈپلومیسی کو کیسے شیپ کرتے ہیں. کیونکہ انہیں جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے وہ تو یہ ہوئی ہے نا کہ دیکھو نا، جب سے افغان وار ختم ہوئی تو انڈیا ایک بلی کا رول ادا کر رہا تھا امریکہ کے بہاف پہ چین کے خلاف.
تو ابھی یہ جو ایران کا تنازع ہوا اس میں جو اہمیت پاکستان کو ملی تو وہ ہندوستان تو بالکل جو ہے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جے شنکر وغیرہ کتنے ناراض تھے کہ وہ تو بالکل گالیوں پہ اتر سر آئے. تو فواد صاحب ویسے تو وہ جو وجے تلاپتی ہے انہوں نے کانگریس کے ساتھ الحاق کر لیا ہے. راہل گاندھی واز دیر جب وہ اٹھا رہے تھے حلف. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس ہزیمت کے بعد اس بے عزتی کے بعد بھارت اور مودی سرکار اسپیشلی کوئی نہ کوئی دوبارہ سٹنٹ کریں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو کریں گے. میرے خیال میں تو یہ جو بنوں میں ہوا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا جو ہو رہا ہے جو اس وقت پاکستان میں افغانستان اس وقت انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے. سو ہماری ایسٹ اور ویسٹ دونوں جو سرحدیں ہیں اس کے اوپر ایک بہت دباؤ ہے اور اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ اگلا اب انڈیا جو ہے وہ کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ چائنا سے بھی اپنے تعلقات امپروو کرے اور وہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس سچویشن کے اندر فائدہ اٹھائے. لیکن بہرحال پاکستان کو اپنی پالیسی بنانی ہے جی اور بڑا اس وقت اچھا موقع ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں تو پاکستان نے آؤٹ کلاس کر دیا انڈیا. بالکل صحیح. فواد صاحب تھوڑا اندرونی معاملات پہ آ جاتے ہیں. عوام بڑی پریشان ہے. پیٹرول بم گرا دیا گیا. ریزن تو پہلے یہ دی گئی کہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹس میں پرائسز بڑھ رہی ہیں لیکن اصل مسئلہ رولا لیوی کا ہے جو لگائی ہی جا رہی ہے. ڈو یو ریلی تھنک یہ ریورٹ بیک ہوں گی اور اگر نہیں ہوتی تو کیا ورسٹ افیکٹس ہوں گے اکانومی پہ؟ نہیں اقرا میں تو بڑا حیران ہوں. کل اپنے علی پرویز اور اورنگزیب صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی جو دونوں بڑے لائق لوگ ہیں ٹو بی فیئر ود. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ہمیں کو بتائیں گے تو صحیح کہ آخر وہ سوچ کیا رہی ہے حکومت اس مہنگائی کو ٹیکل کرنا کیسے ہے ان کی پالیسی کیا ہے. لیکن بڑی ہی مایوس کن پریس کانفرنس تھی. اور دیکھیے نا بڑی سمپل یہ بات ہے کہ اگر آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی انڈسٹری بند ہے کیونکہ آپ کی انرجی پرائسز بہت ہائی ہیں تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تو آپ ٹیکس وہاں سے نہیں لے سکتے. آپ نے امپورٹ کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ آپ امپورٹ الاؤ کریں. آپ کا جو سروس سیکٹر جو چل رہا تھا تھوڑا بہت آپ نے اس کو بھی بند کر دیا ہے. یعنی آپ نے ڈان میں دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بلین روپیز کی آپ کا ریٹیل جو ہے وہ 2 ہفتوں میں آپ کا نیچے گر گیا ہے تو آپ وہاں سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتے. تو کیا صرف تیل کے اوپر ٹیکس لگا کے آپ ملک چلا لیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کر سکتے. ادھر سے 1.2 بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کو ملا ادھر سے آپ نے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ آپ بڑھائی جا رہے ہیں ایم ایل اے منسٹرز. یہ تو ایک بڑا ایک آئی وڈ سے انسینسٹیو قسم کی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہے اور حکومت جواب دے تو سمجھتی نہیں کسی بھی معاملے میں. ظاہر ہے پارلیمنٹ بیچاری کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پھر اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے تو یہ جو غریب ہے وہ تو پھر کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا؟ پاکستان میں بہت پریشر ہے اس وقت. آپ دیکھیے نا کہ ہمارا 60% جو پنجاب ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. تو پہلے تو مریم نواز حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے. پھر انہوں نے گندم چلے آپ نہیں خرید رہے انہوں نے کہا ہم آپ کو پنجاب سے باہر بیچنے بھی نہیں دیں گے. تو یہ عجیب و غریب ڈی ریگولیشن ہے. جب آپ نہیں خرید رہے تو پھر آپ نہیں خرید رہے پھر کوئی بھی لے سکتا ہے. اب اس سے اگر آپ اس وقت کسی بھی اپنے رپورٹر سے آپ پوچھیں گی جو ایگریکلچر ڈسٹرکٹس میں ہیں جی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ٹھیکہ جو ہے زمین کا وہ 2018 کے لیول پہ چلا گیا. آپ کی جو مہنگائی ہے اس کے اندر جو پچھلے 4 سالوں کے اندر تو جو آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ تو 200% بڑھ گیا ہے نا. جی آپ کے آپ کی آمدنی 2017-18 کے لیول پہ چلی گئی ہے. مہنگائی 200 گنا بڑھ گئی ہے. تو غریب کا تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو حال ہے.